ہمیں افطار کا حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں پھر افطار میں جلدی کا حکم دیا ہے۔ اس میں افطاری سائرن پر کریں یا اذان پر؟ میرا ہی نام لے کے کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا تھا کہ اذان کے ساتھ روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 3 منٹ بعد کرنا چاہیے، لیکن یہاں پنجاب میں اذان سے پہلے افطاری کے لیے سائرن بجتے ہیں، اور اس کے 1 یا 2 منٹ بعد اذان شروع ہوتی ہے، اور یہاں سائرن کے ساتھ ہی روزہ افطار کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کرنے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ سورج غروب، تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کا مدار اذان پر یا سائرن پر نہیں ہے، بلکہ سورج غروب ہونے پر ہے۔ اب سورج غروب ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو آپ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر دیکھیں کہ بھئی سورج غروب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ 100% جب یقین ہو جائے کہ غروب ہو چکا ہے، شک ہو پھر نہیں، یقین ہو کہ غروب ہو گیا تو آپ افطار کر لیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس تکلف کے بجائے آج کل نقشے ملتے ہیں، گوگل پہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جس علاقے میں ہیں وہاں غروب آفتاب کا ٹائم کیا ہے، سورج غروب ہونے کا ٹائم کیا ہے۔ کراچی کا الگ ٹائم ہے، لاہور کا الگ ہے، مختلف جگہوں کا الگ ہے۔ تو جو ٹائم غروب آفتاب کا لکھا ہوا ہو، اس سے کم 2 منٹ کے بعد روزہ افطار کریں، کم سے کم۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو ٹائم نقشوں میں لکھا ہوتا ہے یہ 100% یقینی نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ جب جیسے لکھا ہے نا، فار ایگزامپل کراچی میں آج کا ٹائم جو لکھا ہوا ہے وہ ہے 6:50، فار ایگزامپل، شاید 51 ہو یا 49 ہو، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، 6:50 لکھا ہوا ہے۔ تو آخری درجے کی احتیاط یہ ہے کہ 6:52 پہ، یعنی 50 لکھا ہوا ہے تو 52 پہ آپ افطار کریں، کیونکہ 6:50 یہ اس میں 100% کیلکولیشن صحیح نہیں ہوتی ہے، بعض دفعہ 1 آدھ منٹ بعد سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ 2 منٹ کی کم سے کم، بعض علماء تو کہتے ہیں 3 منٹ احتیاط، لیکن چلیں آپ 2 منٹ بھی احتیاط کر لیں۔ میں تو ویسے 3 منٹ کرتا ہوں، 6:50 اگر لکھا ہے تو 6:53 پہ افطار کرتا ہوں، یعنی 2 منٹ بھی احتیاط جبھی ہوگی نا جب 53 پہ آپ کریں گے۔ 50 لکھا ہوا ہے تو آپ 53 پہ افطار کریں، اور آپ کی گھڑی بھی صحیح ہو تو اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اپنی گھڑیوں کو صحیح کریں، اور 6:50 لکھا ہوا ہے تو 6:53 جیسے ہی ہوتے ہیں آپ فوراً افطار کر لیں۔ یہ احتیاط والا طریقہ ہے۔ تو اذان اگر اس احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر اذان پر افطار کریں، سائرن اگر بجایا جاتا ہے اس احتیاط کے ساتھ تو سائرن پر اعتماد کریں۔ لیکن آج کل میں نے دیکھا ہے لوگ احتیاط نہیں کرتے، اذانیں ٹائم سے پہلے بھی بعض مسجدوں میں دے دی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ سورج ابھی پورا غروب نہیں ہو تو بھی روزہ افطار جائز ہے، تو اپنے مسلک کو سارے سب پہ تھوپ دیتے ہیں وہ، اور اذان دے دیتے ہیں پہلے، لوگوں کے روزے خراب ہو جاتے ہیں اس سے، لوگ سمجھتے ہیں کہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ کو اپنی مسجد کے مؤذن پر اعتماد ہے، اس کو بتایا ہوا ہے آپ نے، اور آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور اس کو یہ سارے مسائل معلوم ہیں، اس کو پتہ ہے 6:50 اگر لکھا ہے تو 53 ہوتے ہی اذان دینی ہے، تو پھر تو آپ اذان پر افطار کریں۔ لیکن مؤذن کا پتہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ وہ جلدی دے دیتے ہیں، بعض دفعہ ٹائم ہو جاتا ہے پھر بہت بعد میں جا کے دے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آج کل تو موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، اس میں سحر و افطار کے ٹائم لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو گھر میں کوئی کیلنڈر لے کے لگا لیں اور اس کے مطابق افطار کیا کریں۔ جو غروب آفتاب کا ٹائم ہے اس کے کم سے کم 2 منٹ کے بعد، یعنی 50 لکھا ہوا ہے اس پہ 6:50 لکھا ہے تو 6:53 ہوتے ہی آپ افطار کر لیں۔ افطاری کے لیے اندھیرے کا انتظار کرنا، بعض حضرات حدیث کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب شمس کے بعد جب تک اچھی طرح رات نہیں ہو گئی افطار نہیں فرمایا، اور قرآن مجید میں بھی لیل رات تک روزہ رکھنے کا حکم ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک افطاری میں، حدیث کا مفہوم ہے، ستارے نکلنے کا انتظار نہ کرے، یعنی بہت تاخیر نہ کرے۔ اور صحیح ہے بخاری، صحیح ہے مسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ جب رات ظاہر ہو جائے اور سورج غروب ہو جائے تو اس وقت فقد افطر الصائم، روزے دار کے افطار کا وقت اس وقت آ جائے گا۔ تو اس سے پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت والجماعت کا، چاروں مکاتب فکر کا، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، ان چاروں مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ سورج کے غروب ہوتے ہی روزے کے افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس میں اتنی جلدی کرنا کہ آپ کو ابھی یقین ہی نہیں ہے کہ سورج غروب ہوا ہے، پھر یہ جائز نہیں ہے۔ جب 100% یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو اس وقت روزہ افطار کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تاخیر ثابت بھی ہے تو وہ تاخیر اس لیے کہ یقین ہو جائے کہ سورج واقعی غروب ہو چکا ہے۔ بعض دفعہ بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ بادلوں کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا ہے یا سورج کے غروب ہونے کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا ہے،
تو اس لیے جب یقین ہو جائے تو سورج غروب ہوتے ہی ہمیں افطار کا حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں پھر افطار میں جلدی کا حکم دیا ہے، اس میں تاخیر کی اجازت نہیں دی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ قرآن میں آتا ہے ثم اطیموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو مکمل کرو، تو رات کا اطلاق اندھیرے پر بھی ہوتا ہے اور رات کا اطلاق عشاء کے وقت پر بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں عشاء کا وقت مراد ہے یا اندھیرا مراد ہے؟ اندھیرے سے مراد سورج جیسی غروب ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اندھیرا تو ہو چکا ہوتا ہے، تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں رات سے مراد ہے کہ دن کی روشنی ختم ہو جائے، جو سورج کے غروب ہوتے ہوئے بہت حد تک ختم ہو چکی ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حقیقت میں اگر رات دیکھی جائے تو پھر وہ تو عشاء کے ٹائم پہ شروع ہوتی ہے، تو پھر تو عشاء کے وقت روزہ افطار کرنا چاہیے، اس کا تو دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو قرآن میں رات مراد ہے، رات سے مراد جب دن ختم ہو جائے، اور دن ختم ہوتا ہے سورج کے غروب ہوتے ہی، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو بعض چیزوں میں حدیث قرآن کی آیت کی تشریح کر دیتی ہے، تو اس لیے یہاں رات سے عشاء کا وقت مراد نہیں ہے، بلکہ قرآن میں رات سے مراد ہے غروب آفتاب۔ افطار کی دعا کب پڑھی جائے؟ اور افطاری سے پہلے پڑھنا سنت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے بعد پڑھی ہے۔ افطاری کی دو دعائیں حدیث سے ثابت ہیں، ایک دعا ہے ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا۔ یہ دعا عربی میں پڑھی، پھر اس کا ترجمہ۔ تو یہ دعا تو بالاتفاق افطاری کے بعد ہے، جب آپ نے افطاری کر لی، طبیعت کو سکون حاصل ہو گیا، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اور ایک دعا جو ابو داؤد میں مرسل حدیث ہے، صحابی کا واسطہ حذف کر کے تابعی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، وہ دعا کیا نقل کرتے ہیں؟ حدیث مرسل ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ کان اذا افطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو پھر آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے ہی لیے افطار کیا۔ اس دعا کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے کہ یہ افطاری سے پہلے پڑھنے کی ہے یا افطاری کے بعد پڑھنے کی ہے۔ جو حضرات جنہوں نے اچھا نبی سے نہیں پتا صاف لفظ واضح طور پر کہ آپ افطاری کے بعد پڑھتے تھے یا پہلے پڑھتے تھے، تو جن حضرات نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا، جو الفاظ میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں، جنہوں نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ افطاری کے بعد پڑھی جائے گی۔ حدیث کے ظاہری الفاظ کیا ہیں؟ کانا اذا افطر، نبی جب افطار کرتے، تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے جب افطار کر لیتے، افطاری کے بعد یہ دعا پڑھتے۔ اور دعا کے الفاظ بھی کیا ہیں؟ اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، یعنی پاسٹ کی بات ہے، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے رزق پر میں نے افطار کیا، اس کا مطلب کر چکا ہے نا، تبھی تو دعا پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ان حضرات کی رائے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ افطاری کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی، لیکن دوسرے جو بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ افطاری کے وقت یہ دعا پڑھی جائے گی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام ہونے والا ہوتا ہے اسے بھی پاسٹ اور ماضی کے صیغوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں جو آتا ہے نا، کانا اذا افطر، نبی جب افطاری کرتے مطلب افطاری کا ارادہ کرتے۔ اس کی مثال ایسے جیسے قرآن میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو۔ کیا مطلب کھڑے ہو جاؤ پھر تھوڑی دھو، بلکہ جب تم کھڑے ہونے کا ارادہ کرو۔ تو جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کو بھی ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اذا افطر کا مطلب اذا اراد ان یفطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے، یعنی جب افطار کا ارادہ کرتے، جب افطار کی نیت کرتے، اس وقت یہ دعا پڑھتے۔ اسی طرح یہ جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس میں ماضی کے صیغے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے رزق پر میں نے افطار کیا، تو یہاں بھی یہ علماء کہتے ہیں کہ افطار کیا کا مطلب کرنے والا ہوں۔ جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کو بھی ماضی کے صیغوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی عربی زبان میں بہت مثالیں ملتی ہیں۔ تو اب دونوں طرف دلائل ہیں، اور کوئی یقینی دلیل کسی ایک مسلک کی تائید کے لیے بھی نہیں ہے۔ البتہ ہماری رائے میں یہ جو دوسرا موقف ہے یہ زیادہ دلیل کے لحاظ سے اس لیے افضل معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا موقف کیا ہے کہ افطاری سے پہلے پڑھنی چاہیے یہ دعا، یعنی افطاری کے وقت، افطاری کا بالکل ٹائم ہو چکا ہے تو آپ کھجور کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ پڑھ کے آپ کھائیں۔ تو وہ یہ موقف ہماری رائے میں اس لیے ہے کہ تعامل ناس ہے، عامۃ المومنین اسی پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ عام طور پر یہ دعا افطاری سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی دو دعائیں ہیں، تو
تو ایک افطاری سے پہلے پڑھ لی جائے اور ایک افطاری کے بعد، کیونکہ افطاری کے بعد والی جو دعا ہے وہ تو متعین ہے، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی. تو ہماری رائے میں یہ دوسرا موقف زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، تعامل ناس، لوگوں کے عمل کی وجہ سے. شریعت میں جو ہے نا اتفاق، اتحاد، ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن. عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہوں اللہ کی نظر میں بھی وہ اچھی ہوتی ہے. تو 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد نہیں بنانی چاہیے، جب جس پر سب عمل کر رہے ہیں تو اسی پر عمل کی جائے، جبکہ اس پہ دلیل بھی قائم ہو. تو بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں. کسی ایک موقف پر سختی کرنا، دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ درست نہیں ہے. اگر کوئی وہ والا موقف اختیار کرتا ہے کہ نہیں جی افطاری کے بعد ہی یہ دعا پڑھنی چاہیے تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہماری رائے یہ ہے کہ بہتر ہے کہ پہلے پڑھ لی جائے اور دوسری والی دعا افطاری کے بعد پڑھی جائے. عصر کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنا. ہم افطاری کے لیے روزانہ عصر کے بعد مسجد جاتے ہیں، تو کیا عصر کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنے کی اجازت ہے؟ بعض فقہا اس کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو، تو وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی نبی نے فرق نہیں کیا کہ مکروہ وقت ہو یا نہ ہو. لیکن امام ابو حنیفہ اور فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ مکروہ وقت میں چونکہ نمازیں پڑھنا منع ہے، تو یہ جو حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو، تو مکروہ وقت کے علاوہ مراد ہے اس سے. وہ تو آٹومیٹیکلی وہ تو ایک عام اصول نبی نے ضابطہ بیان کر دیا کہ مکروہ وقت میں نماز جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس کو الگ سے مستثنیٰ نہیں کیا. تو اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتی ہیں، اردو اسپیکنگ زیادہ تر 99.9% فقہ حنفی کو ہی فالو کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ نماز نہ پڑھیں. ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یہی طریقہ اسلام پر، شریعت پر چلنے کے لیے سب سے بہتر ہے. اور اگر آپ اختلافات کی بھینٹ چڑھیں گے اور بس میں ہی صحیح ہوں دوسرے غلط ہیں، تو پھر خواریت پھیلے گی. کیونکہ ہر فقیہ نے جو فتویٰ دیا ہے کسی نہ کسی دلیل کی بیس پہ دیا ہے. دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں، فرق یہ ہوتا ہے کہ کون کس دلیل کو ترجیح دے رہا ہے، دوسرے میں تعویل کر رہا ہے. تو اسی وجہ سے عوام پر لازم ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے پر اعتراض اور طنز نہ کرے. نہ ایسا کرے کہ بات بات پہ ایک جس فقہ کو فالو کرنے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس سے بھی بڑی بے برکتی ہوتی ہے، اس سے خواہشات نفس کا دروازہ کھلتا ہے. تو آپ یہ کام نہ کریں، عصر کے بعد آپ تحیۃ المسجد نہ پڑھیں.